اینڈ میں آپ کو نا ایک رول بتاتا ہوں پیسے زیادہ کمانے کا. یو وانٹ مور منی, یو وانٹ مور ویلتھ, یو وانٹ جب آپ اس دنیا سے جائیں آپ کی اولاد کے لیے اچھا بینک اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوں. یو وانٹ ٹو لیو غنی لائف, رچ لائف, اسٹیبل لائف. میک آخرہ پراٹی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو شخص آخرت کو اپنا ہم اور غم بناتا ہے, اللہ اس کے باقی تمام ہموم اور غموم کو, اس کے تمام ایشوز کو he will take care of them. لیکن جو شخص جس کا انزائٹی صرف دنیا کی زندگی ہوتی ہے نا, تو پھر لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک, اللہ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس وادی میں جا کے مر جائے. اور سلف ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے, سبحان اللہ, اور وہ کہا کرتے تھے کہ من عامل للآخرہ کفاہ اللہ امر دنیا, جو آخرت کو اپنا فوکس بنا دے گا اللہ اس کے دنیا بھی تمام فائنینشیل انزائٹیزیں سیٹ کر دیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, یعنی قال ان اللہ تعالی یقول, اللہ خود فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. تو اپنے آپ کو نا میری عبادت کے لیے فارغ کر, فوکس کر آن دا آخرہ, میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا اور تیری فقیری کو دور لے جاؤں گا, یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تیرے ہاتھوں کو ملأت یدیک شغلا, کاموں سے بھر دوں گا تیرے ہاتھوں کا میں, اور تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا. اور ملٹیپل احادیث آتی ہیں کہ جو دنیا کو اپنا ہم اور غم بناتے ہیں اللہ ایسے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں, فقیری کو بیچ میں رکھتے ہیں آنکھوں کے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, دنیا سے بس کتنی آتی ہے, دنیا کے پیچھے خوار ہو کے اور کام کر رہے ہر ٹائم, جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. جس نے آخر کو اپنا ہم اور غم بنایا, اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع کر لیتے ہیں اور اس کے دل میں غنا کو ڈال دیتے ہیں, اور دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے. تو فوکس آن آخرہ, فوکس آن آخرہ. اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. یہ دعا کیا کریں, اللہم لا تجعل دنیا اکبر ہمنا, یا اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑی انزائٹی یا پریشانی نہ بنانا. سو جس کا کانفیڈنس میٹیریل چیزوں پہ ہے نا, وہ بڑا غریب اور بڑا لو سیلف اسٹیم والا انسان ہے. سیلف لیسنس کیا ہے, سیلف ایکچوائزیشن کیا ہے, معاوضے کی لالچ سے آزاد ہو جانا, ایک انسان کی عظمت کی دلیل ہے. مزید کی لالچ سے آزاد ہو جانا, یہ انسان کا بڑا پن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور ہمارے آخری کلمات کو لا الہ الا اللہ فرمائے. سو 5 points, or rather 6 points. Number 1, being busy with the blessings instead of being more thankful of the blessings. اللہ کا شکر میں مزید ٹائم گزارنا, اور جو اللہ نے بلیسنگز دی ہیں ان میں بہت زیادہ بزی نہ ہونا. دوسرا, نالج تو ایکوائر کرنا بٹ عمل کرنے کی کوشش زیادہ نہ کرنا, عمل میں ویک ہونا, یہ توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے. تیسرا, گناہ میں جلدی کرنا اور ریپینٹنس کو ڈیلے کرنا. چوتھا, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بٹ ان کو امیٹیٹ نہ کرنا. پانچواں, دنیا آپ سے دور بھاگ رہی ہو اور آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور چھٹا, کہ آخرت آپ کے قریب آ رہی ہو اور آپ آخرت سے دور بھاگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ راضی ہو. اور یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو اور اعمال کو نہ دیکھنا بلکہ اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کر دینا, اور ہمیں توفیق سے نوازنا کہ جس سے ہم کچھ نیک اعمال کریں. کیا کہے گا میں عمل نہیں کرتا تھا, اس لیے وہ جہنم کے جو ایندھن میں اور اس کے جو لاوا ہے اس میں گھوم رہا ہوگا. اور آج کل کے فتنہ میں نے کہا تھا یہ کیوں ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ میری امت کے آنے والے دنوں میں سنوات خداعات, دھوکے کے سال آ رہے ہیں. سچے کو جھوٹا, جھوٹے کو سچا سمجھ جائے گا, ایماندار کو خائن اور خائن کو ایماندار سمجھ جائے گا. ملٹیپل آپ نے فرمایا, آپ نے کہا یتکلمون فیہا رویبدہ, اس دور میں رویبدہ کلام کریں گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ ومن رویبدہ, وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے کہا رجل طافی فی امر الناس, سب سے بدترین لوگ جو لوگوں کے بہاف پہ بات کر رہے ہوں گے, لوگوں کے افیئرز کو یعنی اسپوکس پرسنز ہوں گے. تو
بچیں اس بات سے. ہم ایسے نہ بن جائیں کہ جو کہ علم تو حاصل کرنے والے ہوں اور علم کی طرف ہماری رغبت ہو بٹ ہم عمل میں ویک ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے علم کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بچائے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع. یا اللہ ایسے علم سے بچانا جو فائدہ نہیں دینے والا نہ ہو, اور ایسے دل سے بچانا جو کہ خشوع والا نہ ہو. ومن عین لا تدمع, اور ایسی آنکھ سے بچانا جو کہ آنسو بہانے والی نہ ہو. کیونکہ ایک شیخ سلف کو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یو کرائی لاٹ, یو ہیو ٹو اسٹاپ کرائنگ بیکاز آپ کی آنکھیں کمزور دی جا رہی ہیں رونے کی وجہ سے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وَأَيُّ الْخَيْرٍ فِي عَيْنٍ لَا تَبْكِي, کیا خیر اس آنکھ میں جو روتی نہیں ہے. تھرڈ پوائنٹ جو کہ آپ مینشن کرتے ہیں انسان کے اوپر توفیق کے دروازے بند کر دیتا ہے, اس کو توفیق نہیں ملتی نیکیاں کرنے کی اور کام کرنے کی, وہ یہ کہ المسارعۃ الی الذنب وتأخیر توبہ, گناہ کی جلدی کر لینا اس کو بے پرواہی کے ساتھ, بینگ کوئک, اور توبہ میں تاخیر کرنا, مایوس ہو جانا یا جنرلی تاخیر کرنا. سبحان اللہ. آج کل کتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں بہت جلدی کر دیتے ہیں. کسی دوست نے پکارا, کسی دوست نے پارٹی تھرو کی, کسی دوست نے کسی زنا کی یا شراب کی یا آئس یا LSD کی یا کسی بھی گناہ کی دعوت دی, فوراً سے ہاں یار پریولیج فیل کرنا کہ یار آئی ایم آنرڈ کہ تم نے مجھے بلایا ہے. وہ تاخیر توبہ, اور توبہ کی تاخیر کرنا کہ یار شادی کے بعد نماز شروع کریں گے, ایک دفعہ گریجویشن ہو جائے نا اس کے بعد پردہ کروں گی میں, ایک دفعہ باہر سے پڑھ کے پاکستان چلا جاؤں نا پھر آئی ول اسٹارٹ پریکٹسنگ دین. ڈیلے. اور سبحان اللہ ایک برا بن عازب کی حدیث ذہن میں آئی ہے, قبر میں جب شخص ہوگا نا تو اس کے پاس جو نیک شخص ہوگا اس کے پاس ایک بندہ آئے گا, بڑی خوبصورت شکل کا, فریگننس ہے. تو کہا کہ ہو آر یو, یعنی جو بندہ قبر میں ہوگا وہ اس بندے سے پوچھے گا آنے والے سے کہ تم کون ہو, کیونکہ تمہارا چہرہ ایسے چہرے کی طرح لگ رہا ہے جو کہ کسی اچھی خبر کو لے کے آیا ہے. یہ بندہ کیا کہے گا کہ آئی ایم یور گڈ ڈیڈز, میں تیرے نیک اعمال ہوں. اور پھر کیا کہے گا کہ میں تیرے بارے میں زیادہ نہیں جانتا ایکسیپٹ دیٹ یو ور ویری کوئک ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈز اینڈ یو ور ویری سلو ان ڈوئنگ بیڈ ڈیڈز. تو نیکیوں میں جلدی کرتا تھا اور گناہوں میں دیر کرتا تھا. گناہ تو ہر بندے سے ہو جاتے ہیں بٹ تم لنگر آن, اپنے آپ کو روکتے تھے, آیات یاد کرتے تھے, اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے, تم زیادہ تر جیتے تھے شیطان سے اور شیطان زیادہ ہارتا تھا. اور جو بدترین شخص ہوگا جس پہ قبر ٹائٹ کر دی جائے گی, اور جو منافق اور کافر ہوگا جس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا اور جو گلٹی ہو کے آئے گا, تو ایک شخص آئے گا اس کے پاس قبر میں اور وہ بڑا بدبودار اور خوفناک ہوگا. یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ کہے گا آئی ایم یور بیڈ ڈیڈس, آئی ایم یور سنز. کیونکہ کہے گا کہ تمہاری شکل کسی ایسے بندے کی شکل کی طرح ہے جو بری خبر لے کے آیا ہے. اور وہ شخص کیا کہے گا؟ I don't know much about you, but you were very quick in doing bad deeds and you were very slow in doing good deeds. تم گناہوں میں جمپ کرتے تھے کہ یار let's do it boys, کرتے ہیں مزہ آئے گا, شغل رہے گا, انجوائے کریں گے. اور نیکیوں میں تم کر لیتے ہیں یار, پڑھ لیتے نماز, ایک دفعہ آرام سے گھر چل کے پڑھ لیں گے. مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں, انشاءاللہ میرا رب جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اپنی قبر میں جانا ہے. ایسے فضول قسم کی باتیں کرنا. تو کیا وہ شخص جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا نا, وہ شخص سچ بول رہا ہوگا. تو میں اور آپ کیسے ہیں؟ آج اپنا انالیسس کریں. اگر تو میں گناہوں میں جلدی کرتا ہوں اور نیکیوں میں دیر کرتا ہوں تو واللہ آئی ایم گوئنگ ایٹ اے رانگ پلیس والعیاذ باللہ. اور اگر میں نیکیوں میں جلدی کرتا ہوں اور گناہوں میں دیر کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ مجھے یہ اچھی خبر سننے کو ملے گی, بیکاز اللہ کے جو اللہ جس فارم میں بھیجے گا ان شخص کو نیک اعمال کی فارم میں, وہ سچ بولتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولتے. So we all commit sins. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. We all commit sins. But the best of sinners are those who repent. They are quick in repentance. ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ, جب انسان سے ایک گناہ ہوتا ہے تو 6 ساعات تک 6 hours تک وہ گناہ نہیں لکھا جاتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے گا. لیکن جو بندہ 6 گھنٹے تک یا 6 ساعات, اسے مختلف آراء ہیں کہ وہ 6 لمحے ہیں یا 6 کیا ہیں, تو ہم اللہ سے شک مان رکھتے ہیں انشاءاللہ
کہ وہ 6 گھنٹے تک اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو لکھا ہی نہیں جاتا, اس کے جو اعمال نامے میں لکھا ہی نہیں جاتا. تو بی ویری کوئک ان ریپینٹنس. جب بھی گناہ جو اللہ کے سامنے روئیں, آنسو بہائیں, تنہائی میں جائیں, وضو کریں, 2 رکعتیں پڑھیں اور اللہ کے سامنے کہ یا رب مجھ سے گناہ ہو گیا اور یا اللہ کوئی معاف نہیں کر سکتا سوائے تیرے, اور میں تیرے پاس پلٹ کے اس لیے آیا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں, اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر میرا کیا بنے گا یا رب, ربنا ظلمنا انفسنا. تو یاد رکھیں ایک مومن اور ایک فاسق اور فاجر میں فرق کیا ہوتا ہے. مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے, فاسق اور فاجر سے بھی گناہ ہوتا ہے, لیکن مومن گناہ کرتے ہوئے اور اس کے بعد کام جاتا ہے, اور فاسق اور فاجر اس کو بڑا لائٹ لیتا ہے اور پلٹتا نہیں ہے. اس کہتے ہیں ہر کوئی تو کر رہا ہے, میں نے کر لیا تو کیا ہوا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على عنفه فيفعل هكذا. ایک مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہوں اور ابھی یہ پہاڑ میری زندگی کو ختم کر دے گا, کچل دے گا, مجھے مار دے گا. گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے اس کے اوپر, اس کو کھانا پسند نہیں آتا, اس کو سونا پسند نہیں آتا, یہ گلٹ میں چلا جاتا ہے, یہ ڈپریس فیل کرتا ہے. اور فاجر وہ کیسا فیل کرتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اور اس نے ایسے کر کے اڑا دی. تو میں دیکھیں واٹس مائی ایکسپیرینس ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. اف آئی ٹیک سنز لائٹلی بڑا مسئلہ ہے, اف آئی ٹیک سنز ہیویلی. مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ تمہیں نیکی خوش کرے اور گناہ تمہیں ڈسپلیز کرے اور تمہیں ہلا دے اور تڑپا دے. سو نیور گائز نیور ڈیلے توبہ. اس کے اپوزٹ کریں, be very quick in doing tawbah, right? Be very quick in going towards good deeds and be very slow delay in doing wrong and doing sins. Never delay tawbah. Shaitan always uses delaying tactics. ابھی نہ کرنا, گریجویشن کے بعد, شادی